السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس میں حدیث نمبر 42 ہمارے سامنے ہے ریاض الصالحین کی، اور اس کا موضوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی ایک عظیم مثال۔ اللہ کے تمام پیغمبر صابر تھے، شاکر تھے، دین کی راہ میں آنے والی تمام مشکلات پر صبر کرتے تھے، لیکن ایک واقعہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا ایک بہترین واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی ایک عظیم مثال اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن، جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا۔ آپ مال غنیمت جو تقسیم کر رہے تھے، تو اس تقسیم کے دوران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر دلجوئی کے طور پر آپ نے زیادہ دیا۔ فَأَتَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسَ مِئَةً مِنَ الْإِبْلِ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے۔ 100 اونٹ اقرع بن حابس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ وَآتَى عُيَيْنَةَ بْنَ حَسْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے عُيَيْنَہ ابن حسن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عطا کیا۔ وَآتَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے عرب کے اشراف جو لوگ تھے ان کو کچھ زیادہ دیا، یعنی تقسیم کے اندر کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے زیادہ عطا کیا۔ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، ایک منافق موجود تھا اس مجلس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے، اقرع بن حابس کو یا کچھ دوسرے صحابہ کرام کو آپ نے زیادہ دے دیا، ایک منافق کھڑا ہو گیا اور وہ بدبخت کہنے لگا ان هذه قسمۃ ما عدل فيها، یہ جو تقسیم آپ کر رہے ہیں اس میں عدل نہیں کر رہے، آپ اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لے رہے، کسی کو کم دے رہے ہیں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، یعنی اعتراض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تقسیم کرنے کے انداز پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں وما اريد فيها وجه الله، اور آپ اس تقسیم میں اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتے۔ منافق آدمی تھا، کہنے لگا کہ آپ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ تقسیم کا انداز صحیح نہیں ہے، اس میں آپ عدل نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ آپ اس میں اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے، جو انصاف کا تقاضا ہے اس کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ فقلت واللہ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات جب سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ کہا اس طرح کا جھوٹا الزام آپ کے بارے میں ایک شخص، منافق شخص آپ کے بارے میں لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، فتغیر وجهه حتى كأنها كالصرف، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور یہاں تک ایسا تبدیل ہو گیا جیسے کہ سرخ رنگ ہو، یعنی آپ کا چہرہ بالکل غصے سے سرخ ہو گیا۔ جب سرخ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، تو آپ نے اس غصے کے عالم میں کہا، آپ غصے سے بھر گئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا واللہ، اور آپ نے فرمایا فمن يعدل اذا لم يعدل، فمن يعدل اذا لم يعدل اللہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول عدل نہیں کرتے دنیا میں، اللہ اس کے رسول اگر دنیا میں عدل نہیں کریں گے تو عدل کون کرے گا؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی نا انصافی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، اس کے بعد کہا ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ اللہ تعالی رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ یہ جو باتیں ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے منافق سب، اس سے زیادہ غلط باتیں ان کے بارے میں بولی گئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگانے والے منافق موجود تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو غلط انداز سے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو تقسیم کر رہے تھے اس پر ایک منافق اعتراض کر رہا تھا، اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے، بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے،
جو بھی جاہل کچھ الٹی سیدھی باتیں کریں تو اس پر بہت زیادہ واویلا مچانے کے بجائے حکمت سے کام لینا چاہیے. اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر اعتراض معتبر نہیں ہوتا. کام کرنے والا کام کرتے جاتا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے جاتے، لیکن سارے اعتراضات معتبر نہیں ہوتے. جو بھی آدمی ذمہ دار ہے تو اس کو ہر بات پر زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ آدمی ایسا بول رہا ہے، یہ ایسا بول رہا ہے، ویسا بول رہا ہے. آدمی اس کے پیچھے بھاگے گا اور ہر اعتراض پر وہ زیادہ اپنے آپ کو جو ہے پیچھے لگائے گا تو کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اس منافق نے، تو کہتے ہیں کہ ہر اعتراض معتبر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اعتراضات فضول اور ردی ہوتے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور انسان کو بیجا اعتراض سے پریشانی لازم آتی ہے اور سننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس لیے آپ کو اس آدمی کی بات پر تکلیف ہوئی. اعتراض کوئی بھی آدمی آپ کے بارے میں کرے گا تو آپ متاثر ہوں گے. بشر ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان غم سے اور خوشی سے متاثر ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے متاثر ہوئے، آپ کو غصہ آ گیا. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اس کے باوجود آپ نے اس کے بارے میں کوئی سزا دینے کا حکم نہیں دیا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اس نے ایسی بات کی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس منافق کو سزا نہیں دلوائی. کیونکہ وہ اپنے قول سے انکاری ہو گیا ہوگا، یا صرف ایک شخص عبداللہ بن مسعود کی گواہی کی بنا پر آپ نے سزا نہیں دیا. دو گواہ ہونا ضروری ہے. کوئی بھی آدمی کوئی بات کرے تو اس کے لیے دو آدمیوں کی گواہی ہونا ضروری ہے. وہاں صرف ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پہ تو مصارین حدیث نے لکھا ہے چونکہ ایک ہی گواہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا نہ دینے میں زیادہ بہتری سمجھی کہ اس کو سزا نہ دیا جائے. بہرحال اسی طرح سے اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی. ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو 3 باتوں کے ذریعے تکلیف دی گئی تھی. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور، ان کے اندر جسم میں نقص پایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ آپ غسل کر رہے تھے اور کپڑا ساحل پہ رکھا ہوا تھا اور پتھر کپڑا لے کر بھاگا. جب پتھر کپڑا لے کر بھاگا اور وہ باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا ان کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے. جس عیب کی بات لوگ کر رہے تھے وہ چیز ختم ہو گئی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. تو پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام پر نیند کا الزام تھا، یا ایک کمزور ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے جسمانی اعتبار سے ان کے اندر عیب پایا جاتا ہے. اور دوسرا الزام ان پر یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو مار ڈالا. ہارون کو انہوں نے خود مارا. تو بھائی کے قتل کا الزام بھی بہت بڑا الزام ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر تھے اور ایسا مثالی بھائی جس نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے نبوت مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے، میرا وزیر بنا دے، وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولنے والا ہے، اس کے بولنے کا انداز بہت فصیح ہے. اتنی جو ہے بڑی خدمت کی، اپنے بھائی کے بارے میں اتنی بڑی سفارش کی، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، اور اس بھائی کے بارے میں الزام لگائے لوگوں نے کہ اپنے بھائی ہارون کو جنہوں نے قتل کیا. اور قارون مردود، اس کی شرارت یہ تھی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا جو لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتی تھی کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ 3 باتوں کا تذکرہ انہوں نے کیا. پہلے ایک ہی جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، تخلیق کے اعتبار سے ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. دوسرے یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کر دیا جبکہ اپنے بھائی کے بہت بڑے محسن تھے وہ. اور تیسرا الزام قارون نے یہ لگایا عورت کو تیار کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا یا بدکاری کی ہے. تو بہرحال اس طرح کے واقعات پیغمبروں کی زندگیوں میں اور اللہ رب العالمین کے بزرگ جو ہے بندوں کی زندگی میں، برگزیدہ بندوں کی زندگی میں آتی رہتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان پر بھی الزام لگایا گیا. ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی اور لوگ بیان کرتے ہیں. تو جھوٹے الزامات کا کسی نیک آدمی کے بارے میں ظاہر ہو جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کسی بھی آدمی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے معاملات دنیا کے اندر پیش آئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکلیف جب بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات سے تکلیف ہوئی جو منافق نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے کہ موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا.
تو اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو الزام لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس الزام سے تو پاک کر دے اور ہماری حفاظت فرما، کیونکہ دنیا میں کسی کی زبان آدمی نہیں روک سکتا، بولنے والے بولتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صبر کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔